اب ان احکامات کو پورا کیسے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض 2 رکعت پڑھے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں تو 4 رکعت پڑھوں گا، مجھے ثواب زیادہ ہوگا، 4 رکعت پڑھوں گا ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی کہے بھائی یار عقل میں تو یہ بات آ رہی ہے، ثواب زیادہ رکھتے ہیں پڑھ رہے تو زیادہ ثواب ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ پاک اس کا عمل یہ قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام سے علاوہ کوئی آدمی کوئی عمل کرے گا، جو رسول اللہ نے بتایا ہے اس کے علاوہ کوئی آدمی کوئی عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا عمل ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس میں رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی میں اللہ کے حکامات زندہ ہو جائیں، ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے زندہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہوگی، ہمیں فکر بھی کرنی ہوگی، کوشش بھی کرنی ہوگی، کیونکہ ہر بندے کا عمل اپنے ساتھ ہے۔ ہر بندے نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے لوگوں کو جواب نہیں دینا، ہم نے اپنے گھر والوں کو جواب نہیں دینا، بیوی بچوں کو جواب نہیں دینا، بہن بھائیوں کو جواب نہیں دینا، دوستوں کو نہیں دینا، ہم نے جواب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اور اللہ رب العزت پوچھے کہ میرے بندے یہ تیرا نامہ مال ہے، تو یہ کرتا رہے، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پاؤں بول کر بتائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، عقل سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، دنیا کے بارے میں ہم بڑے تیز تراز ہیں، بڑے چلاک ہیں، لیکن اللہ کرے ہم یا آخرت کے بارے میں بھی چلاک ہو جائیں، آخرت کے بارے میں ہم چلاک ہو جائیں، ہمارا عمل، ہمارا کھانا بھی نبی کی سنت پر آ جائے، ہمارا سونا بھی نبی کی سنت پر آ جائے، دعاؤں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ کھانے کی دعائیں ہیں، سونے کی دعائیں ہیں، پینے کی دعائیں ہیں۔ انسان جو بھی کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ بندہ نماز میں سستی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ بندہ نیک اعمال نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کی اطاعت میں سستی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ ہم لوگوں کو دکھا سکیں گے، لیکن اللہ کو نہیں ہم بہانہ بنا سکتے۔ اللہ کے سامنے انسان کے کوئی بہانے نہیں چلتے۔ آج لوگوں کے سامنے انسان 100 بہانے بنا لیتا ہے، مجھے فلاں کام تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے سامنے انسان کا کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ اس لیے انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلاکیاں کرے گا، اور کس طرح چلاکیاں کرے گا؟ اور کہے گا کہ میں نے تو کچھ اعمال ایسے کیے ہی نہیں۔ قرآن میں آتا ہے جب اللہ کے سامنے وہ اپنی گناہوں کا انکار کرے گا، انسان اللہ کے سامنے جب اپنے گناہوں کا انکار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔ قرآن میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ انسان کی حیثیت ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے قابو میں نہیں، کہ اس کے ہی اعضاء اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے رہے ہیں۔ جب اللہ پاک زبان پر مہر لگائیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کرتا تھا ہاتھ بول کر بتائیں گے، پاؤں بول کر بتائیں گے۔ انسان کی یہ حیثیت ہے، اس کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ صحت اس کے اپنے بس کے اندر ہے، اور نہ جینا نہ زندگی اس کے بس کے اندر ہے۔ جو آدمی دنیا میں آ گیا، آپ سمجھ لیں وہ دنیا میں پھنس گیا، دنیا میں پھنس گیا۔ وہ آدمی جو دنیا میں آ گیا پھنس گیا۔ اگر اللہ کے حکم پر چلے گا، رسول اللہ کی سنت پر چلے گا، تو اس کے لیے دنیا آخرت کی بلائیاں عافیت۔ اگر اپنی خواہش پر چلے گا، یہاں بھی پریشان ہوگا، آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے جس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں مجھے آپ کو بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ میں کیا لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بڑا ہی خوفناک ہے، وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔
یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دیں گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، حمل والی عورتوں کے خوف اور دہشت اور رعب کی وجہ سے حمل ساقط ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے مخاطب تو دیکھے گا لوگوں کو کہ وہ نشے کے اندر ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، ہاں نا وہ نشے کے اندر نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں قیامت تو بہت دور ہے، ونراہ قریبا، اور ہم تو اس کو بہت قریب سمجھ رہے ہیں۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ، قیامت آئے گی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، کہ دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال ملے گا وہ خوش و خرم ہوں گے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی نعمت، جنتوں والی نعمت کے اندر، وہاں محلات کے اندر ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، خوشبوؤں کے حولے ان کی طرف آ رہے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے مختلف طرح کی نعمتوں کا وہ لطف اور مزہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کیا ہی وہ بائیں ہاتھ میں پریشانی کے اندر ہوں گے، تکلیف کے اندر ہوں گے، گرم ہواؤں کی ان پر تکلیف آ رہی ہوگی۔ وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، کوئی ٹھنڈا سایہ ان کو نہیں ملے گا، کوئی اللہ پاک کی طرف سے ٹھنڈا پانی ان کو نہیں ملے گا، وہی جہنم، وہی گندگی، وہی آگ، اور وہاں کے وہ بچھو بڑے بڑے، اور وہاں کے گندے کھانے، وہ سارے اس کا مقدر بنیں گے۔ کس آدمی کے لیے؟ جس نے دنیا کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارا، دنیا میں اپنی خواہشات پر چلتا رہا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میری زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں ہیں۔ جہاں بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اپنی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، ساتھ اللہ رب العزت اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی آدمی کہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، ناممکن ہے۔ اللہ نے احکامات دیے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، احکامات دیے، اب ان احکامات کو پورا کیسے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض 2 رکعت پڑھے، اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں تو 4 رکعت پڑھوں گا، مجھے ثواب زیادہ ہوگا، 4 رکعت پڑھوں گا ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی کہے بھائی یار عقل میں تو یہ بات آ رہی ہے، ثواب زیادہ رکھتے ہیں پڑھ رہے تو زیادہ ثواب ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ پاک اس کا عمل قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام سے علاوہ کوئی آدمی کوئی عمل کرے گا، جو رسول اللہ نے بتایا ہے اس کے علاوہ کوئی آدمی کوئی عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا عمل ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس میں رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی میں اللہ کے حکامات زندہ ہو جائیں، ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے زندہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہوگی، ہمیں فکر بھی کرنی ہوگی، کوشش بھی کرنی ہوگی، کیونکہ ہر بندے کا عمل اپنے ساتھ ہے، ہر بندے نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے لوگوں کو جواب نہیں دینا، ہم نے اپنے گھر والوں کو جواب نہیں دینا، بیوی بچوں کو جواب نہیں دینا، بہن بھائیوں کو جواب نہیں دینا، دوستوں کو نہیں دینا، ہم نے جواب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اور اللہ رب العزت پوچھے کہ میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، تو یہ کرتا رہے، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پاؤں بول کر بتائیں گے۔ اس لیے
اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، عقل سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، دنیا کے بارے میں ہم بڑے تیز تراز ہیں، بڑے چلاک ہیں، لیکن اللہ کرے ہم یا آخرت کے بارے میں بھی چلاک ہو جائیں، آخرت کے بارے میں ہم چلاک ہو جائیں، ہمارا عمل، ہمارا کھانا بھی نبی کی سنت پر آ جائے، ہمارا سونا بھی نبی کی سنت پر آ جائے، دعاؤں کا اہتمام کرنا شروع کر، کھانے کی دعائیں ہیں، سونے کی دعائیں ہیں، پینے کی دعائیں ہیں، ہم اپنی زندگی میں خوشحال چلتے پھر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسی زندگی گزار رہے ہیں بڑا بہترین زندگی گزار رہے ہیں. ایک آدمی قبریں کھودتا تھا، شہر کے اندر ایک آدمی قبریں کھودتا تھا، اس کو قبر کا آرڈر آیا کہ قبر کھودو. اب وہ قبر کھودنے لگا. اس کی عادت کیا ہوتی تھی، قبر کھودتا تھک جاتا تو گرمی تھی، چونکہ وہ قبر کے اندر وہ مٹی نکالی ہوتی تو وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی، تو ادھر ہی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا، کبھی کبھار لیٹ جاتا. تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ آدمی قبریں کھودتا، ایسے ہی اس نے قبر کھودی. تو قبر کھودتے ہوئے وہ جب تھک گیا تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹا قبر کے اندر، اس کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہے، اس کی طرف سانپ بچھو لپک رہے ہیں. ایک دم گھبرایا اور اٹھا اور پسینے چھوٹے ہوئے. تو پھر وہ گرمیوں کے دن بھی بڑے ہوتے ہیں. اب وہ آیا تو اتنی دیر میں دوسری قبر کا آرڈر آیا، اسے دوسری قبر کا آرڈر آیا، بھائی جلدی، قبریں تو پھر وقت کے اوپر فوراً کھودنی ہے. دوسری قبر کھودنے لگا تو پہلے سے بھی زیادہ تھک گیا، بہت زیادہ تھک گیا. اب اسے تھوڑا سا سکون ملا، مٹی اس نے نکالی، ٹھنڈی مٹی، وہ ادھر ہی تھوڑی دیر نا آرام کے لیے لیٹا. پھر اس کی آنکھ لگ تو پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی طرف وہ آگ جل رہی ہے اور اس کی طرف وہ آ رہی ہے اور دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے. پھر وہ ایک دم گھبرایا اور پسینے سے شرابور ہوا، اٹھا. تو پھر اسی طرح پھر وہ واقعہ ملتا ہے کہ اس کو اسی طرح تیسری فوت کی ہوگی تو تیسرا اس کو اسی طرح. وہ آدمی کیا کرے، مجبور وہ کہے کہ بھائی میرا روٹی بس کھانا اسی سے چلتا ہے. کبھی کبھار زیادہ بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھار تو آرڈر آتے ہی نہیں ہے. وہی پر وہ کہتا ہے واہ جی واہ، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ کے اوپر، قبروں کے آرڈر آ رہے ہیں بزنس زیادہ ہو رہا ہے میرا، وہ اور خوش ہو رہا ہے. لیکن اس کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. اب دوسری قبر اس نے کھودی، کتابوں کے اندر لکھا کہ اس نے جب قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد وہ اتنا تھک گیا، اس کی ہمت نہیں پڑ رہی باہر نکلنے کی. ادھر ہی ایسے تھوڑی دیر بیٹھا سانس لینے کے لیے، تھوڑی دیر میں سانس لیتا ہوں پھر باہر نکلتا ہوں. تو پھر اس کی آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتا ہے کہ بڑی خوشبو اور ایسے اس کو خوشبوؤں کے حلے اس کی طرف آ رہے ہیں. تو جب وہ وہاں سے اٹھا تو جب پہلی قبر میں لوگ اس کو لوگ آئے وہ کہ بھئی ہم نے وہ آپ کو آرڈر دیا تھا. اس نے کہا کب دیا تھا؟ وہ آپ کو اس وقت دیا تھا. ہاں جی وہ پہلی قبر آپ کی ہے. دوسرا آیا، کب دیا تھا؟ ابھی دوسرا جو آرڈر دیا تھا نا، یہ فلاں فلاں وقت میں، یہ ہمارا تھا. اچھا وہ میں نے فلاں قبر کھودی ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے اس آدمی کا نا ان لوگوں کے نام پتہ نوٹ کر لیے. پہلی قبر پہ کون آدمی ہے، کس جگہ کا رہنے والا ہے، دوسری پہ کون آدمی ہے، کس جگہ کا رہنے والا ہے، تیسری پہ کون آدمی ہے، کس جگہ کا رہنے والا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے پہلے جو آدمی تھا اس کی تحقیق کی، اس کے گھر گیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا کام کرتا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ سود کا کام کرتا تھا. کیا کہا؟ یہ سود کا کام کرتا تھا. جی تو اس وجہ سے اس پر یہ عذاب ہے. یہ بینک کا مینیجر تھا اور وہاں کی سود کا لوگوں کو ترغیب دیتا اور اس کو سود کے اندر لوگ پیسہ پھنساتے اور اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور جب دوسرے کے پاس گیا، بھائی دوسرا آدمی، اس کے گھر میں جا کر پتہ کیا، اس نے کہا یہ نوجوان تھا، اس کی زندگی فحاشیت کے اندر گزر رہی تھی. جی مال اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا اور یہ گانے سننا اور تو لڑکیوں کے ساتھ جانا اور تو موج مستی کے اندر یہ زندگی گزار رہا تھا. تو اس کی اسی طرح موت آ گئی. تو اس کی قبر کے اندر اسی طرح آگ کا مسئلہ، یہ آگ جل رہی. تو تیسرا آدمی جس کی قبر میں اسے بہت سکون آیا، تو جب تیسرے آدمی کا پتہ کرنے کے لیے گیا تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اس نے پتہ کیا تو اس کے محلے والوں نے کہا یہ نوجوان پہلے اس کی زندگی بڑی عیاش پرست زندگی تھی اور بعد میں اس نے اللہ سے توبہ کر لی. بعد میں اس نے اللہ سے توبہ کر لی اور نمازی بن گیا، گناہوں سے توبہ، گانے سے بھی پرہیز کرنے لگ گیا اور گناہوں سے بچنے لگ گیا. تو یہ وہ نوجوان تھا. تو اس آدمی نے پھر سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ ایسے میرے ساتھ ہوا، پہلی قبر میں لیٹا، پھر دوسری میں تھک گیا، پھر تیسری میں انتہائی تھک گیا، مجھے سب سے سکون ملا وہ تیسری قبر میں ملا.
تو بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بڑے تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے جی۔ بعض اوقات اللہ پاک کی دکھا بھی دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ رب العزت دکھا بھی دیتے ہیں یہ، لیکن اللہ رب العزت کا غیب کا نظام ہے، الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، غیب سے مراد یہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کا معاملہ بندے کے ساتھ، جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور قبر کے اندر سے سوال جواب ہوتے ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے سارا، اس پر یقین کرنا۔ اگر یقین پختہ ہوگا تو تیاری بھی ہوگی، اگر یقین کمزور ہوگا تو تیاری اس درجے کی نہیں ہوگی جی۔ اسی طرح ایک آدمی ایک بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، بیمار ہو گیا تو اس کے حکیموں نے کہا کہ جناب آپ کا علاج ممکن ہے، آپ کا علاج ممکن ہے کہ کسی خوشحال آدمی کا آپ کو نا کرتا پہنا دیا جائے، یہ میں نے سنا واقعہ، تو کسی خوشحال آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے۔ تو حکیم نے، بادشاہ نے کہا بھائی چلو، تو جو لوگ تلاش کرنے والے تھے تو وہ سب سے پہلے گئے بادشاہ کے وزیر کے پاس کہ اس کے پاس ہی زیادہ دولت ہے، یہی حکومت کا کرتا درتا ہے، تو یہ خوشحال ہوگا ضرور۔ اس کے پاس گئے ہیں تو کہا بادشاہ سلامت کو آپ کا کرتا چاہیے۔ اس نے کہا 1000 کرتے قربان بادشاہ کے لیے، تو ہم اس کے تو غلام ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ساتھ شرط یہ لگائی ہے خوشحال آدمی ہونا چاہیے، خوشحال آدمی۔ تو اس نے کہا جی یقین کریں، صحیح بات بتاؤں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے اچھے کپڑے دیکھ کر خوشحال نہ ہوں، کہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا خوشحال ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، نہیں، بہت پریشان ہوں میں۔ اچھا جی چلو، دوسرے وزیر کے پاس گئے، اسے جا کر بات کی، بادشاہ کو کرتا چاہیے آپ۔ اس نے کہا بھائی 1000 کرتے میرے پاس قربان ہے بادشاہ کے لیے۔ تو کہا کہ شرط ساتھ یہ لگائی ہے خوشحال آدمی ہونا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تو کسی اور سے پتہ کریں۔ اچھا، پھر وہ کچھ آدمیوں سے پتہ کیا، ان تلاش کرنے والوں میں ایک تھوڑا زیرک آدمی تھا جس کو اللہ نے کوئی سمجھ دی۔ اس نے کہا اگر تم خوشحال آدمی دیکھنا چاہتے ہو نا، پیسے والوں میں کبھی نہیں آپ کو ملے گا، پیسے والوں میں کبھی آپ کو خوشحال آدمی نہیں ملے گا۔ اچھا جی کیا، چلو ایسا آدمی تلاش کرو جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ خوشحال ہوگا، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ تو چلتے چلتے تو کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دریا کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو پانی سے کھیل رہا تھا، اس کے پاس چلے گئے۔ تو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ لگتا ہے تو بہت خوشحال آدمی ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بڑا خوشحال ہوں۔ اس کی کوئی جانور تھے، ان کو چرا رہا تھا اور ادھر پانی سے کھیل رہا تھا۔ تو اس نے کہا واقعی خوشحال ہے؟ اس نے کہا اس آسمان کے نیچے میرے سے زیادہ کوئی خوشحال نہیں ہے، مجھے بڑی خوشی ہیں الحمدللہ۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ہم اسی آدمی کی تلاش کے اندر ہیں۔ تو جو آدمی تلاش کرنے والا جس نے مشورہ دیا تھا، ایسے آدمی کے پاس جاؤ جس کے پاس، جو غریب ہوگا تھوڑا، اس کے پاس ہی ہمیں کرتا ملے گا، وہ خوشحال ہوگا۔ وہ کہنے لگا دیکھا نا میرا تجربہ ٹھیک ہو گیا، مالداروں میں یہ آدمی ایسے نہیں ہے، وہ خود بول کر کہہ رہے تھے سارے ہم خوشحال نہیں ہیں، تو یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے، خود اپنی زبان سے بول رہا ہے کہ میں خوشحال ہوں۔ تو جب اسے کہا کہ بادشاہ سلامت کو آپ سے کام پڑ گیا ہے، ابھی آپ کے وارے نیارے ہونے لگے ہیں، اس نے کہا جی بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کو آپ کا کرتا چاہیے۔ کیا؟ آپ کا کرتا چاہیے؟ اس نے کہا یہ جو تہمت میں نے باندھا ہوا ہے بس یہی میرے پاس ہے، میرے پاس کرتا نہیں ہے، میرے پاس کرتا نہیں ہے۔ تو آج ہمارا بھی حال یہ ہے، جن کے پاس اللہ نے خوب مال و دولت دی ہے، پیسے ہیں، دل کا سکون نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دل کا سکون بھی ہے جی۔ آج ہم کوشش کس بات کی کر رہے ہیں کہ ہمیں دولت یہاں سے بھی مل جائے، یہاں سے بھی مل جائے، یہاں سے بھی مل جائے، دولت کو جمع کرنے کے لیے ہم بھرپور محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو اندر کی طاقت، روحانیت ایک اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو عطا کی ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ یعنی جسمانی طاقت کی سب کو فکر ہے، اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے صحت بنانے کے لیے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر مسلمان کے اندر 2 طاقتیں رکھی ہیں، ایک جسمانی طاقت، ایک روحانی طاقت۔ روحانی طاقت ان گناہوں سے بچنے، اللہ کی اطاعت کرنے سے انسان کو ملتی ہے۔ یسألونک عن الروح، اے نبی جی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں،
قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح تو میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کا ایک امر انسان کی زندگی میں آیا، اللہ کا ایک امر انسان کی زندگی میں آیا، انسان بول بھی رہا ہے، انسان کھا بھی رہا ہے، انسان چل بھی رہا ہے، انسان سارے معاملات کر رہا ہے۔ اگر انسان اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرے تو یقین کرے جانور بھی اس کی بات مانیں گے۔ ایک دعا کرے گا، اس کی آواز کے اوپر اللہ رب العزت بادلوں کو بارش کے لیے بھی بھیج دے گا۔ اگر زمین ہے پانی نہیں ہے تو ایک کسی لگائے گا زمین کے اوپر، چشمے ابل پڑیں گے۔ ایک دعا کے اوپر ساری کائنات کا نظام ہلچل کے اندر آئے گا اور اس حرکت کے اندر آئے گا جب اس آدمی کا روحانی قوت اس کی اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوگی، روحانی طاقت اس کی مضبوط۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی روحانیت پر فکر کریں تھوڑی۔ یہ وقت گزر جانا ہے، وقت بہت قیمتی ہے، گزر جائے گا۔ اگر اس کو قیمتی بنائیں گے تو بھی گزر جائے گا، اگر قیمتی نہیں بنائیں گے تو بھی گزر جائے گا۔ اگر قیمتی بنائیں گے ہمارے اعمال نامہ کے اندر نیکیاں ہوں گی، اچھے اعمال ہوں گے، ہمارا وقت قیمتی ہوگا، عبادات ہماری زیادہ ہوں گی، رات کو اٹھ کر عبادات ہوں گی، فارغ وقت میں اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، نوافل کا اہتمام ہوگا، نمازوں کا اہتمام ہوگا۔ وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ اگر وقت کو قیمتی نہیں بنائیں گے، اگر وقت کو قیمتی نہیں بنائیں گے تو یقین کرو پھر پچھتاوا ہوگا، ہائے افسوس کی آواز ہوگی، صدا ہوگی، اور موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسان سو رہے ہیں، ان کی آنکھ کھلے گی موت کے وقت، اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا اس نے حاصل کیا، کیا کھوئے دیا۔ بہلول رحمہ اللہ، یہ ایک اللہ والے مجذوب اللہ والے گزرے ہیں نا، یہ لیٹے ہوئے تھے تو غالباً یہ اسی طرح جہاں جگہ ملتی لیٹ جاتے۔ تو ہارون رشید کے دور میں تھے یہ، ہارون رشید نے بھیجا بہلول کو بلاؤ، بہلول آیا، بہلول آ کر ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ گرم ہو گیا، میں اتنی مزے کے اندر تھا اور میں جناب وہ بادشاہ بنا ہوا اور ہواؤں کے اندر میری اتنی رعایا تھی اور یہ سارے ملک اور میری ماتحت تھے، میں سویا ہوا تھا اور خواب کے اندر میں کہاں پھر رہا تھا، تم نے میرے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ، مجھے نیند سے جگا دیا۔ مجھے بادشاہ نے کہا ہے نا بیوقوف، سارے وہ درباری بھی ہنسنے لگ گئے، وہ کہنا دیکھو بیوقوف کہہ رہا کہ میں بڑی مزے کے اندر تھا، میں بادشاہ بنا ہوا تھا، ساری میری ماتحت تھے، میں سواریوں پر کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ ہیں، اور دیکھو نا خواب کے اندر۔ تو بہلول یہ عقل مند بڑے تھے تو انہوں نے جواب دیا بادشاہ فرق اتنا ہی ہے، میں سویا ہوا بادشاہت کر رہا تھا، بادشاہ تو جاگا ہوا بادشاہت کر رہا ہے، جس طرح وہ اس کا میں مالک نہیں تھا، وہ میرے ساتھ آنکھ کھلی تو سارا ختم، اسی طرح تیری آنکھ بند ہوگی تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، جی کچھ نہیں باقی بچے گا، پھر جتنا بھی پچھتائے گا کچھ نہیں حاصل ہوگا، جی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی، اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، دنیا کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم جہاں دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں ہم آخرت کے لیے بھی ساتھ فکر کرنا شروع کر دیں، جی کم از کم ہم اپنا وقت متعین کر لیں، ہم نے اس وقت میں عبادات کرنی ہے، فجر کے وقت اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، مغربہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، سوتے وقت سورہ ملک پڑھنی ہے، اپنا میں ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ہاں جی، دنیا جتنی بھی لوگ آئے چلے گئے قبروں کے اندر، کتنے لوگ آئے دنیا کے اندر چلے گئے، ہاں جی۔ ایک آدمی ہمیں ادھر ملا تو ہرے کوٹ میں، وہ ادھر ملازم تھا ابھی بھی ہے، اس کو ہم نے کہا بھائی تم آتے نہیں ادھر ایسے، تو کہتا ہے میرے ساتھ والے ساری فوت ہو گئے ہیں، کوئی ایک آدھا بچا ہے۔ ان کا پھر آپ نے بھی چلے جانا ہے، وہ چلے گئے تو پھر آپ نے بھی چلے جانا ہے، تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے۔ انہوں نے جتنا مال جمع کیا نہیں لے کر گئے ساتھ، جی جو کھا لیا جو پہن لیا وہی انسان کا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کھا